بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ ادھر ہم ادھر تم، فاروق ستار نے لائن کھینچ دی، قائد کو پارٹی معاملات سے الگ کر دیا۔ سارا مسئلہ کیفیت کا ہے، کیفیت یا صحت جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ایم کیو ایم کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ فاروق ستار نے الطاف حسین کے بیانات اور کل کے واقعات سے مکمل اظہار لا تعلقی کر دیا۔ -1 ہوا یا +5؟ ایم کیو ایم پاکستان کا لندن سے اظہار لا تعلقی، دفاتر کھولنے کی اپیل۔ کیا حکومت فاروق ستار کے بیانات کے بعد نرمی برتے گی؟ کراچی کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی؟ متحدہ مزید بٹے گی یا فاروق ستار نے بند باندھ دیا؟ مصطفیٰ کمال کا اب کیا ہوگا؟ بائیس اگست کو بھوک ہڑتالی کیمپ ختم ہو رہا تھا، اچانک ایسا کیا ہوا کہ شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے؟ ایم کیو ایم پاکستان الطاف حسین سے اظہار لا تعلقی پر کیوں اور کیسے مجبور ہوئی؟ کیا الطاف حسین کی معافی قبول ہوگی یا غداری کا مقدمہ درج ہوگا؟ برطانیہ میں پاکستانیوں کا متحدہ قائد کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ، وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا برطانوی حکام سے رابطہ۔ سب سے پہلے تو شامی صاحب، آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ رینجرز کسٹڈی سے انہیں رہا کیا گیا۔ 2 بجے پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا کہ ہوگی، پھر 3 بجے، پھر 4 بج گئے اور پھر 4:44 پر وہ کراچی پریس کلب پہنچے تو وہاں جمع غفیر تھا صحافیوں کا۔ انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا، کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی، پھر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور جو مذمت کی کل جو میڈیا ہاؤسز پر اٹیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے تفصیلی پریس کانفرنس جس کا انتظار تھا اس کا آغاز کیا، اور تمام تر جو بیانات ہیں الطاف حسین صاحب کے اور تمام تر جو واقعات کل پیش آئے اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ ہاں، اور یہ بات بھی انہوں نے زور دے کر کہی کہ میں تو کل ہی یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا تھا، ہاں، رینجرز نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی اور حراست میں لے لیا یا اپنی تحویل میں لے لیا۔ مگر جی رینجرز کے دوست پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہاں جی، یہ اپنی وہ ایک جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور مارشل لا آیا جنرل ضیاء الحق کا، تو اس وقت جو لیڈر پکڑے جاتے تھے نا، تو حکومت یہ کہتی تھی کہ ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ حفاظتی تحویل؟ ہاں، اچھا۔ تو رینجرز نے فاروق ستار صاحب کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے لیا اور 10 گھنٹے کے قریب 8 گھنٹے وہ ان کے پاس رہے۔ عامر لیاقت حسین بھی وہیں آس پاس ہوں گے کہیں، اور دوسرے لوگ بھی۔ اس کے بعد جو رہا ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ٹاک شو والے جو ہیں یہ تو سارا کھاتا کھول لیں گے رینجرز کا۔ ہاں، تو شائبانہ آپ اس کا اس کی تحویل کا یہ نتیجہ نکلا ہے، کل ہی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں کل ہی یہ بات کہنا چاہ رہا تھا۔ تو سناتے ہیں آپ کو انہوں نے کہا کیا؟ دیکھیے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے پھر کیا کہا اس عام پریس کانفرنس میں۔ مخالف نعرے لگے، پاکستان کے خلاف بات ہوئی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کا ہر ورکر، ایم کیو ایم کا ہر ذمہ دار، ایم کیو ایم کا حامی اور ووٹر اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایم کیو ایم کی پہلے دن سے اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے۔ جس نے ایم کیو ایم کا بن کر یا ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا، ہم اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ جو ریاست پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی یا جو نعرے لگے، پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں
کارکن ایسا عمل کریں یا قائد کسی بھی کیفیت میں ایسا عمل کرے، یہ ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لیتی ہے کہ ہم ایسا عمل دہرانے نہیں دیں گے، یہ عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ذہنی تناؤ، جو ریزن دیا گیا ایسے بیان کا، کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے، کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست۔ مجھے تو یہ سمجھ آئیے کہ سارا مسئلہ کیفیت کا ہے، یہ کون سی کیفیت ہے اور یہ بار بار کیوں طاری ہو جاتی ہے شامی صاحب؟ دیکھیے، ذاتی معاملات جو ہیں کسی کے، ان پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کچھ مناسب بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، آج تو فاروق ستار صاحب نے بارملہ کیا دیا ہے۔ لیکن الطاف حسین صاحب جو بیان دیتے ہیں، جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے یعنی مے نوشی جو ہے، اس کی کثرت جو ہے مے نوشی کی، اس میں اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اور کوئی دوسرا، یعنی دیکھیں، ذہنی تناؤ جو ہے وہ بھی ایک بنیاد نہیں بن سکتا۔ یہ آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، میرے خیال وہ یعنی جو بادہ نوشی ہے اس کی وجہ سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، اور دیکھیں مختلف اس کے مظاہر ہیں، کس طرح وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو پٹوا چکے ہیں کارکنوں سے، کس طرح ان کی توہین کر چکے ہیں، کس طرح مختلف اداروں پر برس چکے ہیں۔ دیکھیے ان پر جو پابندی لگی، اب یہ جو بات کل ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بھی کہی تھی کہ تناؤ کی وجہ سے یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہہ دی ہیں، تو پھر یہ کہا گیا اور اس پہ گرفت کی گئی کہ صاحب یہ پابندی جو ہے ان پر لگی ہے ایسے بیانات کی وجہ سے، بالکل تناؤ کی وجہ سے بیانات نہیں ہوئے، بالکل، اور انہوں نے ہمارے اداروں کو نشانہ بنایا، تو پھر عدالت عالیہ نے اس پر پابندی لگا دی کہ ان کی تقریریں نشر نہ کی جائیں۔ اب ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو تھی، اس وقت بھی اس کی ذمہ داری تھی کہ ان کی جا کے خدمت میں عرض کرتی کہ حضور آپ اپنے آپ کو مائک سے جدا کر لیں اور اس کیفیت میں آپ سامنے نہ آیا کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ خود اپنے آپ پر کچھ چپ کا روزہ رکھ لیتے، اپنے آپ پر یہ صورت اختیار کا، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ اور کل تو دیکھیے کہ حد ہو گئی کہ جب وہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو بھوک ہڑتال شروع کی تھی، اپنے گریونسز تھے، ان کے مطالبے تھے، 6 روز سے وہ کیمپ جاری تھا، اور کیمپ جاری تھا۔ اب حکومت سندھ بھی ان کی بات سن رہی تھی، پرویز رشید صاحب یہاں سے اسلام آباد سے کراچی پہنچے تھے، وہاں سے جا کے ایم کیو ایم کا وفد ملا، پھر طے ہوا کہ اب یہ لوگ اسلام آباد جائیں گے، وزیر اعظم سے بھی ان کی بات چیت ہوگی۔ گویا ان کے جو مطالبات تھے یا ان کے جو کنسرنز تھے یا ان کی جو تشویش تھی، اس پر کان دھر لیے گئے تھے۔ بلکہ پرویز رشید صاحب تو یہ بھی کہہ دیا کہ امید ہے ایک دو دنوں میں یہ لوگ اب آرام بھی کریں گھروں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد جب الطاف حسین صاحب نے یعنی خطاب کیا ہے، اور پھر جس طریقے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ تو دہرا بھی نہیں سکتے ہم۔ اور پھر یہ جس طرح ان کو میڈیا کے ہاؤسز پر نام لے لے کے اے آر وائی کا، سما کا، جیو کا اکسایا ہے اس پر۔ وہ کہا گیا سندھ اسمبلی، سندھ سیکریٹریٹ کو بھی تالے لگائیں، پھر رینجرز کے دفتر بھی جائیں۔ ہاں جی، وہ تو یہ کل جائیں ان کا، مگر یہ جو پھر اکسایا ہے کہ جاؤ وہاں، اور پھر لوگ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم کایا پلٹ گئی ہے، اور تنہا ہو کے کھڑے ہو گئے الطاف حسین۔ آپ یہ دیکھیے جو بھی ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو اور کسی رہنما کو، الزام تو بہت لوگوں پر لگے، لیکن کسی کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ شیخ مجیب نے بھی ایسے، شیخ مجیب الرحمان کو جرت نہیں ہو سکی، عبدالولی خان صاحب یہ بات نہیں کر سکے، عبدالغفار خان یہ بات نہیں کہہ سکے، کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ پبلک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے ایسی بات کرے۔ اور شیخ مجیب الرحمان جو تھے، وہ تو آخری ان کی 25 مارچ کی تقریر تھی، جس کے بعد پھر 23 مارچ کی شاید، جس کے بعد ملٹری ایکشن ہوا ہے،
تو انہوں نے تو اس میں جو نعرہ لگایا آخر میں تقریر کے جیے بنگلہ جیے پاکستان، اچھا یہ نعرہ انہوں نے لگایا، یہ نعرہ، اور آخر دم تک وہ کہتے رہے اپنی کمپین میں کہ میرے 6 نکات سے پاکستان مضبوط ہوگا. اور اگر وہاں اس وقت کسی ہماری جرنیلی حکومت نہ ہوتی اور ایک احمق اور عیاش جرنیل جو ہے یا اس کا ٹولہ جو ہے اس ملک پر مسلط نہ ہوتا اور کوئی معمول کی سیاسی حکومت چل رہی ہوتی، دستوری حکومت چل رہی ہوتی، تو کبھی مشرقی پاکستان کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا. اور یہ تو بڑی پیچیدہ صورتحال پیدا کی گئی. اور جب یہ تاثر دیا لوگوں کو کہ بھئی اقتدار منتقل نہیں، جھگڑا دستور کا تھا، معاملہ اقتدار کی منتقلی کا ہو گیا کہ اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا، ہماری اتنی بھاری اکثریت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، پھر ملٹری ایکشن ہوا، پھر ہنگامہ ہوا، تو اب وہ جو پھر انڈیا آ گیا. تو یہ لوگ جو تھے ان کو دھکیل دیا گیا ایک خاص کیفیت میں، وگرنہ تو پاکستان میں اتنی طاقت ہے. اور آج بھی ہم ہر شخص کے اندر پاکستان اتنا توانا ہے کہ یہ جرت نہیں ہو سکتی کسی کو. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کوئی ایسی ریت کی دیوار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان دیکھیے 20 کروڑ لوگوں کے دلوں میں پاکستان دھڑکتا ہے خون بن کے. اور اس کا آپ نے دیکھا پاکستان نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ پھر جو ایم کیو ایم کے اپنی صفوں میں رد عمل پیدا ہوا، ان کے اپنے ایم این ایس نے لا تعلقی کا اظہار شروع کیا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے، پھر ٹویٹ آنا شروع ہوئے. کیونکہ دیکھیے جو کراچی ہے، جو ایم کیو ایم کی کانسٹیٹنسی ہے، وہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، بالکل ٹھیک، پاکستان کے لیے قربان ہو جانے والوں کی اولادیں ہیں. وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگائیں. تو ایم کیو ایم کی سیاست جو تھی اس کو شدید دھچکا لگا، اور الطاف حسین صاحب خود ایم کیو ایم کو اب کارروائی کرنی پڑی. اور اب دیکھیے یہ ایک جو بھی اس شر میں سے یہ خیر برآمد ہوئی ہے کہ پاکستان نے شدید قوت کا اظہار کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں میں، تمام سیاسی جماعتیں، بلکہ 3 اسمبلی میں قرارداد دیا گیا، تمام میڈیا ہاؤسز، تمام سول سوسائٹی یک آواز ہو گئی. اور پھر وہ آج پریس کانفرنس کرنا پڑی فاروق ستار صاحب کو، اور خود الطاف حسین صاحب نے بھی معافی کا بیان جاری کیا جس میں معذرت کی، الفاظ واپس لیے. لیکن اس میں انہوں نے جو ذہنی تناؤ اور کیفیت کا ذکر بار بار کیا، جس میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے مثال دی شیخ میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ کیفیت کیا ہے. آپ نے شیخ مجیب صاحب کی مثال دی نا کہ انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. زرداری صاحب پہ جو صدمہ آن پڑا تھا بی بی کی جب شہادت ہوئی تھی، تو ان سے بڑا تو ذہنی کیفیت کسی پہ نہیں آ سکتی اویلیبل سرکمسٹانسز میں. چند شرپسند تو ہر جگہ، چند شرپسندوں نے نعرہ لگایا، انہیں پوری قوت سے اس کو، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ذرا دیکھیے پھر انہوں نے کیا کہا زرداری صاحب نے. پک سناتا پانجا مانو دھارن سا مجھے دھاڑے میں، واٹ ڈسوں وہی وانجڑن جے واڑے میں، پاکستان کھپے پاکستان پائندہ باد. تو دیکھیے اب یہ جو اب الطاف حسین صاحب اس وقت تنہا کھڑے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر پا رہا. ابھی خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نسرین جلیل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں بھی، وہ بھی آج وہاں پریس کانفرنس میں موقع پر موجود تھیں. السلام علیکم نسرین جلیل صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے محترمہ کہ یہ ایم کیو ایم کی جو یہاں کی قیادت ہے یہ ساری آج کے فیصلوں سے متفق ہے اور یکسو ہے یا اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس میں؟ میرے خیال ہے قیادت جو ہے وہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں اور سب اتفاق کر رہے ہیں اس بات سے کہ ہمیں دیکھیے ہماری پارٹی کے لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. پچھلے 30 برس سے لوگ شہید بھی ہوئے اور پابند سلاسل بھی ہوئے اور مار بھی کھائی ہم نے، اور بہت جدوجہد کے بعد ہم اس مقام تک پہنچے تھے. اور ایک مڈل کلاس لیڈرشپ کا کانسیپٹ جو ہے ایوانوں تک پہنچانے کا، مڈل کلاس کو اس کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. تو اور کراچی شہر میں جو ہے وہ 85% الیکٹوریٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دیتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ الطاف بھائی کو دیتا ہے. لیکن اب جو کل جو واقعہ ہوا وہ انتہائی قابل مذمت تھا، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ہمیں شرمندگی بھی تھی اور زیادتی بھی ہوئی. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس بات کا اعادہ ہم لوگوں نے آج اس پریس کانفرنس میں کیا. مگر آپ کے مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ آپ کا ایک وقتی حربہ ہے اور جب تھوڑی گرد چھٹ جائے گی تو پھر آپ اسی پرانے طریقے پہ واپس چلے جائیں گے اور پھر لندن سے ہدایات لینے لگیں گے. چلیے یہ تو وقت ہی بتائے گا نا. میں اس پہ آرگیو نہیں کر رہی ہوں. کبھی میں گھر آئی تو میری بیٹی بھی کچھ گفتگو کر رہی تھی کہ آپ لوگ شاید پھر دوبارہ سے اسی اس میں موڈ میں چلے جائیں گے, لیکن ایسا وقت بتا پائے گا مجھے بھائی, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. نسرین صاحبہ یہ فرمائیں کہ تمام جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں الیکٹڈ ایم کیو ایم کے, کیا وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں آج کے لائحہ عمل کے حوالے سے, سیم پیج پہ آپ سے؟ دیکھیے ایسا کوئی بھی شخص مجھے نہیں ملا یا کسی نے نہیں کہا کہ رد کر رہے, کیونکہ سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو کا بہبود اسی میں ہے, اور کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کام کرے, اور جس طرح سے ہمارے لوگ مڈل کلاس جن کا تعلق ہے وہ محنتی لوگ ہیں, پرخلوص لوگ ہیں, محب وطن ہیں, تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کی کوئی بھی قومیت یا ایتھنک کوئی بھی اینٹی کر سکتی ہوگی. تو یہ مختصر یہ فرما دیں, پریس کانفرنس سے پہلے, جی ٹھیک ہے, پریس کانفرنس سے پہلے جو ہوٹل میں آپ کی ملاقات ہوئی, مشاورت ہوئی, اس میں کیا لندن کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا گیا یا پاکستانی جو قیادت ہے انہوں نے خود سے قطعاً نہیں؟ جی یہ پاکستانی تمام پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, لندن سے کوئی مشورہ نہیں ہوا. اب البتہ ان کو ہماری پریس کانفرنس کے ذریعے پتہ چلا ہوگا, کیونکہ پھر اس کا مقصد بھی فوت ہو جاتا اگر ہم یہی کرتے کہ لندن کے کہنے پہ اگر پریس کانفرنس آج کی ہو. یعنی لندن آج کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے مکمل طور پر منہا ہو چکا, یہ درست ہے بات؟ نہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں, لیکن فیصلے تمام یہاں پر ہوں گے, اس کی ذمہ داری ہم قبول کریں گے, اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس سے خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی یا پاکستانی کی یکجہتی پہ اثر پڑے. فاروق ستار صاحب لیڈ کریں گے اب پارٹی کو؟ جی پہلے بھی انہی کے نام پارٹی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں, تو بالکل لیڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ محترمہ نسرین جلیل صاحبہ. تو سر یہ تو طے ہو گیا پھر کہ طلاق مغلظ ہوتی ہے. مغلظ جس میں رجوع نہیں ہوتا, پھر حلالے کے بغیر. نہیں, ہم رجوع کرنے جا رہے ہیں بریک کے لیے, حلالے کے بغیر. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی اور انہوں نے کہا جی یہ تو سب بظاہر ایک دھوکہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اصل معاملہ الطاف حسین صاحب بھی چلائیں گے, لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سی بیماری یا کیفیت ہے کہ جس میں جب وہ مبتلا ہوتے ہیں تو ہر بار ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں, یعنی ملک دشمن, یعنی اندر ان کے کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے. ہاں, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ اتنی دیر ان کے ساتھ رہے ہیں اور اچھی طرح بہتر جانتے ہوں گے, بہتر جانتے ہوں گے, بلکہ سب سے زیادہ قریبی رہے. ہاں, مگر ان کی جو پریس کانفرنس تھی نا, کچھ پھسپھسی ہو گئی فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد. اس کے بعد انہوں نے کراچی کے جو لوگ ہیں اور سندھ کے اردو بولنے والے, ان کے حقوق کی آواز بلند کی اور کہا کہ سندھ حکومت جو ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہے, ان کو نرم چارہ نہ سمجھے, ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے وہ موجود ہے. لیکن وہ جو پھر ان کا تنتنا تھا نا الطاف حسین صاحب پر, فاروق ستار صاحب پر, اس میں کچھ ذوب واقع ہو گیا. میں فاروق ستار صاحب کا ایک اور بیان آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, ذرا وہ دیکھیے. بیان تو وہی ہے, اس کا حصہ ہے, ایک حصہ ہے. فیصلہ کرنا, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں. اور اگر کوئی اور ایم کیو ایم آپریٹ کر رہی ہے جو پاکستان کو مرد آباد کہہ رہی ہے, اگر کوئی اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, تو پھر ہمیں بتایا جائے وہ ایم کیو ایم کون سی ہے, پھر وہ ایم کیو ایم وہ لوگ سنبھالے, ہم پھر کوئی اور پارٹی بناتے ہیں یا ہم کوئی اور کام کرتے ہیں پھر مل کے. 30 سال ہم نے جس نظریے اور پالیسی پر کام کیا ہے, اس میں جو کل جو بات ہوئی ہے, جو نعرے لگے ہیں, وہ اس 30 سال میں نہ ہمارے لٹریچر میں ہے, نہ ہماری تربیت میں ہے, نہ ہماری تبلیغ میں ہے, نہ ہمارے پرچار میں ہے. اور ایم کیو ایم کیا بھائی, ایم کیو ایم ہم ہے, ایم کیو ایم ہم ہے اور ہم ایم کیو ایم ہے. میری اسپرٹ کو سمجھے, سنے بات, میری اسپرٹ کو سمجھے, ہمارے میسج کو سمجھے, اور یہ میسج وہاں کے لیے بھی ہے اور یہ میسج یہاں کے لیے بھی ہے. الزامات اپنی جگہ پر,
उनको सियासी तौर पर हमने डिफेंड किया और उनको अदालत में भी उनको हमने फेस किया, वो हमारी पॉलिसी रहेगी। और लेकिन कुछ चीज़ें डिफेंडेबल नहीं होती, मैं ये वाजे करना चाहता हूँ। कुछ बातों को डिफेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बातें डिफेंडेबल नहीं हैं। तो बिल आखिर उन्होंने दराक कर लिया कि कुछ चीज़ें नाकाबिल दिफा हैं, लेकिन सवाल अब ये इनकी गुफ्तगू के बाद पैदा हो रहा है कि क्या इस MQM को जिसके बारे में फारूक सत्तार साहब इजहार कर रहे थे, इसको अल्ताफ़ हुसैन साहब भी कबूल करेंगे? देखिए, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब इसको कबूल नहीं करते और ये जो ऐलान है इसको तस्लीम नहीं करते, तो फिर वो अपनी MQM बनाने का ऐलान कर देंगे, तो फिर पता चल जाएगा चंद एक आध रोज़ के अंदर। और अगर वो खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि MQM जो है कोई अल्ताफ़ हुसैन की MQM दूसरी नहीं है और फारूक सत्तार साहब की क़यादत में वो अपना काम करेगी। अब अभी डॉक्टर हुसैन पराचा साहब का मैसेज आया कि ये तलाक़ मुग़ल्लस नहीं है। अच्छा। माजी बता रहा है ये तलाक़ बाइन है, यानी जिसमें रुजू हो जाता है। अच्छा। दोबारा शादी निकाह हो सकता है। ठीक है। और इसी तरह गुंजाइश बाकी है। हाँ, तो हमारे अब्दाल बेला साहब ये कहते हैं कि जनाब नसरीन जलील साहब से पूछना था कि अब अल्ताफ़ हुसैन की हैसियत क्या होगी इसमें। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हैसियत इस वक्त जो नज़र आता है कि वही होगी जो एक बीमार बुजुर्ग की होती है कि उनको कहा जाएगा कि आप आराम कर रही ये तो उन्होंने कहा भी है फारूक सत्तार साहब ने कि बानी थे हमारे रहेंगे। ठीक है ना। वो तो बानी तो आप खुरच नहीं सकते ना। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो अपना बयान है आज जिस पे उन्होंने माजरत की है और अल्फाज वापस लिए हैं, इसका मतलब ये है वो भी अपनी उस पोजीशन पे कायम नहीं है। तो वह देखें, अब ये बहस तो हो सकती है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या ना किया जाए, लेकिन ये जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का जो नारा है, गोया वो एक नारे के तौर पर आपके मुआशरे में अपना वजूद नहीं रखता, उसको कोई ओन करने पर तैयार नहीं है। लेकिन अल्ताफ़ साहब ने तो ये चंद बरस पहले मुशर्रफ साहब के दौर में दिल्ली में भी कुछ ऐसी गुफ्तगू नहीं, दिल्ली में उन्होंने ये बात नहीं कही थी। वो तो उन्होंने क्या में पाकिस्तान पे तबसरा करते हुए कहा था कि ये गलती हो गई है। हाँ। तो वो एक देखिए, वो एक तारीखी बहस है कि गलत हुआ था, सही हुआ था, अगरचे नामुनासिब बात थी लेकिन इस दर्जे की नहीं थी। ठीक, अभी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, मैं कथा कलामी चाहूँगा आपसे, बैरिस्टर मोहम्मद अली गिलानी साहब ने, ये वकील हैं और इनकी यूके में एक फर्म है, लॉ फर्म। इन्होंने जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ज़ाती एक मामला था, अपनी उनकी तलाक थी उनकी अहलिया से, उस केस को डील किया अहलिया की जानिब से। अहलिया की जानिब से ये वकील थे। और तलाक देखिए, जो बरतानिया में तलाक होती है ना, वो तो मियाँ बीवी के दरमियान एक सेटलमेंट होता है। हमारे यहाँ तो बीवी को मरने के बाद 1/8 हिस्सा मिलता है। ठीक है। उसमें और जिंदगी में जो हक महर है वो अदा करके मियाँ फारिग हो जाता है। मगर बरतानिया का जो कानून है उसके तहत अगर मियाँ बीवी के पास कोई जायदाद हो तो वो तकसीम होती है, उसकी सेटलमेंट होती है। औलाद के मामले में भी सेटलमेंट होती है, फिर वकील की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी ज़रूरत थी उनकी अहलिया को, इन्होंने बहुत करीब से उनसे मुलाकातें भी की, उनकी कुछ कैफियत से भी आगाह रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली गिलानी साहब। तो चूँकि कैफियत आज ज़ेरे बहस हैं, शुरू से ही मेरा दिलचस्पी इसी मामले में थी। तो अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर मोहम्मद अली गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गिलानी साहब, आप ये बताइए कि आप तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो बेगम साहबा थी उनके वकील थे। जी जी। तो फिर आपने कैसा, जब ये तलाक के मामला तय पा रहे थे तो क्या तासुर हुआ आपका अल्ताफ़ हुसैन साहब की शख्सियत के बारे में और उनकी कैफियत के बारे में? सर, मैंने अल्ताफ़ हुसैन को बहुत इंटेलिजेंट बंदा पाया है। अच्छा। अल्ताफ़ हुसैन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, बल्कि वर्ल्ड में ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढे भी तो, जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के, बरतानिया में बैठ के यहाँ पे एक अपनी पार्टी एक मजबूत तरीके से चला रहा है। तो उसमें कोई बात है ना कि वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अपनी पार्टी चला रहा है। वो निहायत इंटेलिजेंट बंदा है, निहायत शातिर है और कुछ भी किसी वक्त कर सकता है और 1 मिनट में वो पलटा भी मार सकता है। तो ये पलटा जो मारने के मजाज का हिस्सा है या कोई किसी बैरूनी कैफियत के नतीजे में ऐसा हो जाता है? ये मिजाज का हिस्सा है जी उनका। गुस्सा भी उनके मिजाज का हिस्सा है। वो यकदम गुस्से में आके, तैश में आके कुछ भी कह जाते हैं। बाद में जब उन्हें एहसास होता है कि ये मैंने गलत कह दिया, और साथी जो उनके हैं वहाँ पे वो उन्हें जब एहसास दिलाते हैं कि जी आपने ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर दिए, फिर नेक्स्ट डे वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो आपके साथ जो मामला हो रहा था उसमें भी ये मद्दोजर आते रहे? जी, उसमें बिल्कुल हमें, मुझे और मेरे बड़े भाई को, वो भी वहाँ पे बैरिस्टर हैं फसी शाह साहब, हमें वहाँ पे थ्रेट्स भी की गई
اچھا۔ اور دبایا بھی گیا کہ آپ اس کو مکوائیں مقدمے کو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے سیٹلمنٹ کیا ہوئی پھر اگر یہ کوئی نجی بات نہیں ہے تو؟ جی نجی بات ہے، سیٹلمنٹ ان کی پراپرٹی کی تھی آپس میں، ٹھیک۔ وہ الطاف حسین زیادہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، ایک گھر انہوں نے صرف ان کو دیا اور بیٹی کا تھا، کیونکہ بیٹی ان کی جو تھی وہ الطاف حسین لینا چاہ رہے تھے، وہ والدہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، تو وہ پھر بعد میں اس کی کسٹڈی بھی الطاف حسین کو دلوائی گئی۔ ٹھیک تو یہ یعنی گھر ایک سے زیادہ مکانات تھے الطاف حسین صاحب کے وہاں؟ جی الطاف حسین صاحب کی اچھی خاصی پراپرٹی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ بیرسٹر محمد علی گیلانی صاحب ماہر قانون تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ خان بریک لے لیں، ایک بریک سر لے لیتے ہیں، واپسی پہ عمران خان صاحب نے بھی آج گفتگو کی اور سعیدہ وارثی صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے وہ بھی میں نے ڈسکس کرنا ہے ایک بریک کے بعد۔ شام صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ کیا غداری کا مقدمہ درج کیا جائے گا یا پھر کوئی نرمی برتی جائے گی، لیکن اس سوال پہ آپ اس سے پہلے کہ تبصرہ پیش کریں میں چاہ رہا ہوں آپ کو فاروق ستار صاحب نے ایک شعر پیش کیا تھا پریس کانفرنس میں، بہت اچھا شعر تھا، شروع میں تو ان کے جو ایکسپریشنز تھے خاصے افسردہ تھے والے جو ہیں لیکن آہستہ سے ان کانفیڈنٹ کی اولادیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک فخر تو ہے نا۔ سنیں ذرا کیا کہتے ہیں، دیکھیے۔ میرا کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے ہے، اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی، تو براہ کرم میری پاکستان سے وابستگی کو بار بار دیکھیے وہ ہم خود اولاد ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہمارے والدین ہجرت کر کے یہاں آئے اور ظاہر ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ پاکستان کے شہری بن چکے تھے، تو اس میں تو یہ فخر کی بات ہے۔ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا آپ یہ فخر تو ان سے نہیں چھین سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہا رضا تھا نے ایک بات کیا، فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی یہ جو طلاق وغیرہ تو جو ہوتی رہے گی، یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا ان کو آپ حلالے کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیں، اچھا مشورہ تاکہ ان کو یہ بات حلالے والانے کے چکر یہ اپنے تجربے کی روشنی میں میرے خیال میں مشورہ دیا ہے۔ اچھا سر یہ سوال ہمارے اشفاق روف صاحب کہتے ہیں آپ نے یحییٰ کا نام لیا ہے تو بھٹو کا نام کیوں نہیں ساتھ لیا سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر 10 بھٹو بھی ہوتے صرف یحییٰ خان نہ ہوتا تب بھی سکوت ڈھاکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے پہلے چنگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جمہوری حکومت ہوتی۔ اچھا سر یہ اب معاملہ ہے کہ اب کیا غداری کا مقدمہ باقاعدہ حکومت پاکستان رجسٹرڈ کروائے گی یا شہریوں کی درخواست پر اسے پرسو کرے گی یا پھر کوئی نرمی برتی جائے گی اب کیونکہ فاروق ستار صاحب نے اظہار اللہ تعالی کی کر دیا؟ از اٹ انف؟ اب دیکھیے وہاں برطانیہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جن کو واپس پاکستان بھیجیں پھر آپ ان پہ مقدمہ قائم کریں، لیکن ایسا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈول نیشنلٹی ہے ان کی، ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، اور پھر حکومت مقامی ہوش و آواز یہ چاہے گی بھی نہیں کہ وہ یہاں آ کر ان پر کوئی مقدمہ چلایا جائے۔ ٹھیک، تو جو کچھ کرنا ہے وہ تو برطانوی حکومت کو کرنا ہے، تو برطانوی حکومت جو ہے وہ غداری کا مقدمہ کیسے قائم کرے گی ان پہ؟ وہ تو یعنی تشدد پر اکسانے کا معاملہ وہاں ہو سکتا ہے، وہ مقدمہ ہو سکتا ہے یا کوئی کارروائی ہو سکتی اس حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی، اور جو سعیدہ وارثی صاحب ہیں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر، انہوں نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ ہمارے اتحادیوں کے خلاف وائلنس انسائٹ کرنے کے لیے استعمال ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ برطانیہ کے قانون میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ یہاں تو ایک بار بار ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سٹیج پہ چڑھ کے لوگوں کو اکساتے ہیں، کوئی دھرنا دے کے، کوئی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، کوئی ٹیلی ویژن پہ آ کے اور لوگوں کو یعنی لا قانونیت پر اکساتے ہیں، مگر برطانیہ اور کسی بھی جمہوری ملک میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ باقی تو پھر حکومت پاکستان کے لیے تو مشکل بات ہوگی کہ وہ ان کو لائے یہاں اور لانے کے بعد ان پر مقدمہ چلائے۔ چودھری اعتزاز حسن صاحب کی صبح بیان تھا کہ یہ تو بہت بڑا انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ سوچ سمجھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ نہیں، وہ آرٹیکل 6 کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو 124 موجود ہے، دفعہ تذیرات پاکستان کے تحت ان پر مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قانونی طور پر انہوں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن دیکھیے ہر جو جرم ہوتا ہے نا وہ ضروری جو اہل سیاست ہوتے ہیں ان کے کئی جرائم آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، کئی جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور کئی ان کی معافی جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر تو وہ نچلے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اس پہ جیسے واقعتاً شرمندگی ان پہ طاری ہو جاتی ہے اور ایم کیو ایم یہاں اپنے ایک انڈیپینڈنٹلی کام شروع کرتی ہے
تو پھر صرف نظر بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اگر ان کی ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے تو پھر مشکل صورتحال ہوگی اور حکومت پر بھی دباؤ پڑے گا۔ کل میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن بھی ہیں اور کچھ جو چیئرمین ہیں یو سی ایس کے وہ غائب بھی ہیں متحدہ کے۔ فاروق ستار صاحب نے دعوت دی ہے کل اکٹھی ہوں تاکہ ہم انتخاب کر سکیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس اور ان کا اظہار لا تعلقی کنٹرول ہو گیا یا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ نہیں، عشق کے امتحان تو اور رہیں گے، لیکن ایک بڑا میسج جو ہے چلا گیا ہے، پوری دنیا کو بھی چلا گیا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی چلا گیا ہے، اور کہ پاکستان جو ہے اس کی قوم، جو پاکستانی قوم جو ہے اس کی ایک اپنی توانائی ہے، اپنے وطن سے ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اور یہ تو مودی صاحب نے جب ایڈریس کیا تھا 15 اگست کو اور بلوچستان کا ذکر کیا تھا اور آزاد کشمیر کا ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا بلوچستان احتجاج کرتے ہوئے ان کے باہر نکل آیا، آزاد کشمیر میں لوگ باہر نکل آئے، اور اب جو الطاف حسین صاحب نے یہ جو حرکت کری اس کے بعد پورا ملک جو ہے یک آواز ہو گیا۔ دیکھیے، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمیں آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے در پہ ہم ہو سکتے ہیں، اور کنٹینر بھی اپنے چلا سکتے ہیں اور زبان بھی چلا سکتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کی طرح اپنا جناب برپا کا ہنگامہ برپا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایک وطن جو ہے ہمارا، اس کی حفاظت کے لیے ایک ہیں۔ اور یہ جو الطاف حسین صاحب کو معافی مانگنی پڑی اور پھر اتنا ایم کیو ایم کے صفوں میں، ایم کیو ایم کے حلقوں میں رد عمل ہوا، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان پہلے سے کل صبح کی نسبت آج زیادہ طاقتور ہے۔ ایک ٹیلی فون کال بھی ہے، اور ساتھ آپ نے علامہ قادری صاحب کا ذکر کیا تھا، تو ان کی تقریر کا تو حوالہ ہم نہیں دے سکے، البتہ ان کے ہاں سے دعوت نامہ آیا ہے کہ آپ ملاقات جائیں گے۔ اچھا جی، یہ آغا شیراز صاحب ہیں چشتیاں سے۔ السلام علیکم آغا صاحب، کراچی کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی بات کرنی تو کیجیے گا۔ وعلیکم جی فرمائیں۔ ایسا میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ السلام علیکم سر۔ جی فرمائیے گا۔ ہاں بولیں جناب۔ اچھا سر، یہ جو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو آپ دیکھیں نا جو اریسٹ کیا ہے فاروق صاحب کو، اور آپ کی آواز درست نہیں ہے، آواز نہیں درست آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ رانا نعیم صاحب ہیں، ان کا اسپین سے بار بار میسج آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں سیالکوٹ موٹر وے کا جو افتتاح کیا نواز شریف صاحب نے، اس کا آپ ذکر ہی نہیں کیا، آپ کراچی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کراچی میں یہ بڑی اچھی خبر ہے، نواز شریف صاحب کمیٹڈ ہیں موٹر وے پورا کرنے کے لیے، کراچی تک پہنچانے کے لیے۔ لاہور سے جاوید صاحب ہیں، جاوید صاحب نہیں، وہ کہتے ہیں لاہور سے سیالکوٹ جو ہے 50 منٹ میں آپ پہنچ سکیں گے، آپ 3 گھنٹے لگتے ہیں، پہلے 127 135 تھا۔ جاوید 50 صاحب منٹ۔ جی جاوید صاحب بتائیے گا کیا سوال آپ کا، لاہور سے آپ بول رہے ہیں؟ فرمائیے جناب۔ جی سر، گزارش یہ ہے کہ ایک طرف جامی صاحب اور ایک طرف شامی صاحب کیا خوبصورت لگ رہے ہیں، درمیان میں آپ ہیں، درمیان میں آپ جاوید صاحب آپ ہیں، آپ فرمائیے، حکم کیجئے۔ آپ میں سوال آپ سر دست کر دیا کیجئے کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے۔ صحافت میں گزری ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے آج تک قوم نہیں کر پا رہی، کبھی قرآن کو بھی انوالو کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو میری طرف رجوع کرو۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جاوید صاحب۔ قرآن کی طرف تو ہر وقت رجوع ہونا چاہیے، 2 گروہ لڑ پڑیں، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، اگر تمہارا بھائی جو ہے، اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو پوچھا گیا جناب ہمارا بھائی جو ہے ظالم جو ہے اس کی کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا اس کا ہاتھ روک دو ظلم کرنے سے، پکڑ لو اس کو، ظلم کرنے سے روک دو۔ ایک تنویر صاحب کا سوال آیا کہ کیا 9-0 پر 9/11 ہو گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو 9-0 پر توقع ان کو یہ ہے کہ ان کا قبضہ واپس مل جائے گا، اور یہ مطالبہ کیا فاروق ستار صاحب نے، کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ہمارے دفاتر کو کھول دیا جائے۔ دیکھیے، یا تو منطقی انجام جو کچھ کارروائی کل ہوئی ہے، اس کے بعد ایک صورت تو یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک بحیثیت جماعت کارروائی ہوتی اور اس پر پابندی لگائی جاتی۔ جب ایم کیو ایم نے ڈسٹنس کر لیا، ان کی
اپنی آزادی کا اعلان کر دیا لندن سے، اب تاج برطانیہ کے تحت نہیں رہیں گے، تو اس کے بعد پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک اور حیثیت ہو گئی، تو اب ان کی توجہ ان کی بات پر کرنی چاہیے. ٹھیک. شفیق صاحب ہیں چشتیاں سے. شفیق صاحب مختصر اپنا سوال بیان کیجیے گا. جی سر. جی وعلیکم السلام علیکم سر. حضور بولیے جناب. سر میں نے شامی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ جو کل الطاف صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے پاکستان کے متعلق، جی کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اسے سزا بھی ہونی بھائی چاہیے. ابھی تو بات اسی پہ ہو رہی ہے، وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج معذرت کا بیان بھی جاری کیا ہے، اور ان کی پورا ملک جو ہے ان کو کنڈیم کر رہا ہے، اور ایم کیو ایم ان سے فاصلہ کرنے میں، فاصلہ پیدا کرنے میں کہ مجبور ہو گئی ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویسے زینب کا سوال کراچی سے آیا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو رہنماؤں نے بر وقت فیصلہ کر کے خود کو الطاف حسین صاحب سے علیحدہ کر لیا، تو اب جب یہ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے اس سے تعلق کا اظہار کر دیا، تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کیا بچا اب؟ نہیں، مصطفیٰ کمال صاحب تو دیکھیے وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صورتحال خراب ہے، تو انہوں نے تو بغاوت پہلے کر دی تھی. اب چوائس آ جائے گا لوگوں کے سامنے، یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کہیں گے جناب دیکھیے میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، تو آپ میری طرف آئیے. اب دیکھیے وہ ان کی طرف لوگ جاتے ہیں. دیکھیے جو جماعت ہوتی ہے نا، پارٹی کے ساتھ جب لوگ کسی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے پھر بڑی مشکل سے وہ پارٹی ان سے نکلتی ہے. اور پارٹیوں کا جو زوال ہے وہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک. عروج بھی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اب دیکھیں مسلم لیگ کتنے یعنی نشیب و فراز سے گزری ہے، اور آج بھی ایک توانا میرا خیال ہے. سر کل اب یہ دیکھنا ہوگا جب ایسے پیپلز پارٹی بھی اب نشیب سے گزری ہے، فراز سے گزری ہے. تو یہ پروگرام کا وقت اب یہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن اہم بات یہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ کل اب دیکھنا پڑے گا جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب ہو رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سامنے نہیں آ رہے متحدہ کی جانب سے. کل دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے، اور وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ فاروق ستار صاحب سے کتنے لوگ ہیں. نہیں، میرے کہا فاروق ستار صاحب کے ساتھ تو جماعت کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، اور جو لوگ ساتھ نہیں بھی ہوں گے وہ خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ وگرنہ ان پہ سیاست کے دروازے بند ہو جائیں گے. پروگرام وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.